ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ ان پر شیطان غالب آ گیا تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، وہ شیطان کا گروہ ہیں، سن لو بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان یعنی منافقوں کے یہ حال اس لیے ہوا کہ ان پر شیطان غالب آ گیا، جس کی وجہ سے ان کی اپنی سوچ سمجھ ختم ہو چکی ہے۔ شیطان انہیں جن کاموں میں چاہتا ہے لگا دیتا ہے، اور جب ان کی یہ حالت ہوگی تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کب پرواہ ہوگی، اور یہ کب اپنے رب عز و جل کو یاد کریں گے۔ وہ منافق شیطان کے گروہ ہیں، اور سن لو بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے کہ جنت کی دائمی نعمتوں سے محروم اور جہنم کے ابدی عذاب میں گرفتار ہوگا۔ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بندے پر شیطان کے غالب آنے کی علامت یہ ہے کہ شیطان اسے کھانے پینے اور پہننے میں مشغول کر دیتا ہے۔ بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے انعامات میں غور و فکر کرنے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیتا ہے۔ بندے کو اس کے رب تعالیٰ کا ذکر کرنے سے غافل کر کے جھوٹ، غیبت اور بہتان تراشی میں مصروف کر دیتا ہے، اور بندے کے دل میں دنیا کا مال جمع کرنے اور دنیا سنوارنے کی لگن ڈال کر اسے غور و فکر کرنے اور اپنے انجام کے بارے میں سوچنے سے غافل کر دیتا ہے۔ ان علامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے حال اور اپنے اعمال پر غور کرے۔ اگر اس میں مذکورہ بالا علامات نہیں پائی جاتی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس سے مزید توفیق اور استقامت حاصل ہونے کی دعا کرتا رہے، اور اگر اس میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ فوراً ہوشیار ہو جائے اور اپنے اوپر سے شیطان کا غلبہ دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن شیطان کے گروہ میں شامل ہونے اور ان جیسے برے انجام سے بچ سکے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں شیطان پر غلبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتے اور ان کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل لوگوں میں شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، کیونکہ زمانہ رسالت کے کفار و منافقین اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے تھے، بلکہ کافر تو کفر بھی یہ سمجھ کر کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ البتہ وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخالفت فرمایا ہے۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ قوت والا سب پر غالب ہے۔ تفسیر صراط الجنان یعنی اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، اسے کوئی اس کے ارادے سے منع نہیں کر سکتا، عزت والا اور غلبے والا ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کے غالب آنے سے مراد دلیل اور حجت کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ غالب آنا ہے۔ دلیل و حجت کے ساتھ تو سبھی غالب تھے، البتہ بہت ساروں کو تلوار کے ساتھ بھی غلبہ عطا کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔